ایک شخص نے کسی کو چوری کرنا سکھایا. بھائی ایک شخص کسی کو جائز کام سکھاتا ہے، کسی کو کپڑے سینا سکھاتا ہے، کسی کو جو ہے لکڑی کاٹنا سکھاتا ہے، کارپینٹر کا کام سکھاتا ہے، تو جائز کام اس سے کمائے گا، اس کو ثواب ملے گا، حلال کی کوشش کرے گا، اس کو استاد کو بھی ثواب ملے گا. تو ایک نے چوری سکھائی، تو اب بتائیے اس چوری سکھانے والے کو بھی گناہ ملے گا، وہ جب جب چوری کرے گا اس کو بھی گناہ ملے گا اور اس کے سکھانے والے کو بھی. تو یہاں سوال ہے، ایسے ہی ہمارے معاشرے میں نوجوان اس بات کو سمجھے، ڈانسر ڈانس سکھاتا ہے، بھائی کماتے ہیں نا، ڈانس سے بھی تو کماتے ہیں نا لوگ. اب یہاں حرام کام پہ اس کو دیا. تو ڈانس کسی کو سکھایا، گانا کسی کو سکھایا، ناجائز کام کسی کو سکھایا جس سے وہ کاروبار کر رہا ہے، جس کا وہ جو اس کے کمانے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو بتائیے، جس طرح یہاں آپ نیکی کا کام پھیلاتے ہیں اور جتنے لوگوں کو سکھاتے ہیں تمام نیکیاں کرنے والوں کا ثواب اس سکھانے والے کو ملے گا، تو یہاں گناہ سکھانے والے کا گناہ بھی اس کو عذاب ملے گا. تو بات میں کر رہا تھا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے، دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں. اپنے گناہ تو کیے، نیکیاں تو ہے نہیں، اپنے گناہ کیے، لیکن ایسے کام دنیا میں کیے، ایسے جو ہے کام چھوڑے دنیا میں جو گناہوں کے ذرائع تھے، تو ایسے لوگوں کا پھر اس کو بھی گناہ مل رہا ہے اور اس کے سکھانے والے کو بھی گناہ مل رہا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. تو جائز کام سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس میں ثواب ہے. حلال کمانے کے لیے آپ نے سیکھا، حلال کمانے کے لیے آپ نے سکھایا، یہ اجر ملے گا. استاد کا درجہ بھی ہے اس میں کہ وہ استاد جس نے سکھایا شاگردوں کو کام سکھائے. لیکن اگر وہ حرام کام سکھاتا ہے، جیسے میں نے ایک دو مثالیں دی، تو پھر وہ حرام سکھانے والے کو بھی اس کا عذاب ہوگا. ایسے ہی آپ دیکھو، اور اس کو اور آسان کر لیتے ہیں. آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے، گانا آتا ہے، بیہودہ کوئی ویڈیو کلپ آتا ہے، آپ اس کو سینڈ کر دیتے. جس نے چلایا وہاں سے گناہ شروع ہوا، پھر آپ نے اس کو آگے بھیج دیا تو وہ بھی گناہ ہے. آپ نے اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا، جتنے لوگ دیکھیں گے آپ گناہ گار ہوئے، وہ بھی گناہ گار ہوئے. انہوں نے سینڈ کیا، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. اس کو ہم آسان سمجھتے ہیں، کوئی گانا آ گیا، کوئی بےہودگی آ گئی، اوکے کر دیا، سینڈ کر دیا، شیئر کر دیا. یہ آسان نہیں ہے. وہ گناہ کی بات آپ پھیلا رہے ہیں، وہ گناہ اور بےہودگی اور وہ فحاشی، اور یعنی آپ پھیلا رہے ہیں، اس پھیلانے کا گناہ ملے گا. تو لوگوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا. خود تو کیا، اب 100 بندے وہ دیکھ رہے ہیں، اس گناہ میں پڑ رہے ہیں، اب اس گناہ کا جواب ان کو بھی دینا پڑے گا، اور جس نے فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ جس نے بھیجا اس کو بھی دینا پڑے گا. لوگ آسان سمجھتے ہیں، بس آرام سے اس کو سینڈ کر دو اور دیکھنے دو، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھنے دو. نہیں، چاہے وہ اسٹیٹس پہ ہو، واٹس ایپ کے ہو یا فیس بک پہ ہو، کہیں پر بھی ہو. ایسے ہی کتنے چینل بنے ہیں جو بےہودگی ہی پھیلاتے ہیں اور اس سے کماتے بھی ہیں، اس سے ارننگ ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ارننگ ہوتی ہے. تو اب اس میں جو ہے پیسہ کمایا جا رہا ہے. تو محنت تو پھر ڈاکو بھی کرتا ہے، تو لیکن اس کی محنت تھوڑی کہ وہ اس کی محنت سے اس کا مال جائز ہو جائے گا. نہیں، اس کی محنت اس کو اس شفٹ کرنی ہے، اس ڈائریکشن میں کرنی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی. بلکہ جائز کاموں میں بھی اگر شرائط پوری نہیں ہوئے، طریقے پورے نہیں ہوئے، تو بھی وہ حرام ہو جائے گا. دھوکہ ہو جائے، جھوٹ ہو جائے، قسم کھانا ہو جائے، ذخیرہ اندوزی ہو جائے، یہ سب چیزیں پھر اس حلال چیز تھی اور اس کے اندر ہم نے اس کے اندر حرام کی آمیزش کر دی، حرام شامل کر دیا، دھوکہ دینا شروع کر دیا، غلط چیز بیچنا شروع کر دی. تو جائز چیز تھی لیکن اس کے اندر وہ دھوکہ دے کر ہم نے بیچنا شروع کیا تو ہم نے اس کو حرام کیا. تو جائز چیزوں میں تو ناجائز کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تو حلال کمانا عبادت ہے، اسلام نے اس کی تعلیم دی، اور ہمیں کمانا بھی چاہیے. ہمیں خود بھی جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، صحت دی ہے، ہم کمائیں اور ہم خود بھی کھائیں،
گھر والوں کو تو کھلانا ہی ہے، یہ تو فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا حکم اسی لیے، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو حلال کے لیے تگ و دو کرنا، الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا حبیب، سبحان اللہ، اللہ کا دوست ہے جو اپنے ہاتھ سے کما رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے بہت ایسے احادیث ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو رزق حلال کماتا ہے وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ، اور ایک میں ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، اس سے بھی بڑا درجہ کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو حلال کمانا یہ عبادت ہے۔